हज पर जाने के ख्वाहिशमंद आज़मीन के लिए अहम खबर आ गई। रवां बरस हज पर जाने के ख्वाहिशमंद आज़मीन के लिए अहम खबर आ गई। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर का कहना है कि आज़मीन हज सऊदी वीज़ा बायो ऐप से घर बैठे बायोमेट्रिक जल्द मुकम्मल कर लें, क्योंकि हज वीज़ा के लिए सऊदी बायोमेट्रिक करवाना लाजिम है। तर्जुमान का कहना है कि ऐप से बायोमेट्रिक ना हो सके तो सऊदी ताशीर सेंटर से 8 फरवरी से कबल करवा लें। वज़ारत मजहबी उमूर का कहना है कि बायोमेट्रिक ना होने की सूरत में हज वीज़ा नहीं लेगा। इससे कबल वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने हाजी कैंप में तरबियती वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा था कि हज के दोनों मराहिल में तरबियत में शिरकत लाजमी है और बगैर तरबियत आज़मीन हज की सादत से महरूम रह जाएंगे। हज तरबियती वर्कशॉप 200 से ज़ायद मकामात पर जारी हैं। वफाकी वज़ीर ने बताया कि तरबियत का पहला मरहला 14 फरवरी तक जारी रहेगा, जबकि दूसरा मरहला माह रमज़ान के बाद मुनक्किद होगा। सरदार यूसुफ ने कहा था कि हज तरबियत आज़मीन को मनासिक हज की दुरुस्त अदायगी, सऊदी कवानीन और इंतज़ामात से आगाही, हुजूम के दौरान हादसात से बचाव, नज़्म व ज़ब्त, सब्र, इज्तिमाई इबादत का शऊर फराहम करती है। उन्होंने मज़ीद कहा था कि बगैर तरबियत हज में गलतियों और बदनज़मी का खतरा बढ़ जाता है। हज पर जाने के ख्वाहिशमंद आज़मीन के लिए अहम खबर आ गई। रवां बरस हज पर जाने के ख्वाहिशमंद आज़मीन के लिए अहम खबर आ गई। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर का कहना है कि आज़मीन हज सऊदी वीज़ा बायो ऐप से घर बैठे बायोमेट्रिक जल्द मुकम्मल कर लें, क्योंकि हज वीज़ा के लिए सऊदी बायोमेट्रिक करवाना लाजिम है। तर्जुमान का कहना है कि ऐप से बायोमेट्रिक ना हो सके तो सऊदी ताशीर सेंटर से 8 फरवरी से कबल करवा लें। वज़ारत मजहबी उमूर का कहना है कि बायोमेट्रिक ना होने की सूरत में हज वीज़ा नहीं लेगा। इससे कबल वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने हाजी कैंप में तरबियती वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा था कि हज के दोनों मराहिल में तरबियत में शिरकत लाजमी है और बगैर तरबियत आज़मीन हज की सादत से महरूम रह जाएंगे। हज तरबियती वर्कशॉप 200 से ज़ायद मकामात पर जारी हैं। वफाकी वज़ीर ने बताया कि तरबियत का पहला मरहला 14 फरवरी तक जारी रहेगा, जबकि दूसरा मरहला माह रमज़ान के बाद मुनक्किद होगा। सरदार यूसुफ ने कहा था कि हज तरबियत आज़मीन को मनासिक हज की दुरुस्त अदायगी, सऊदी कवानीन और इंतज़ामात से आगाही, हुजूम के दौरान हादसात से बचाव, नज़्म व ज़ब्त, सब्र, इज्तिमाई इबादत का शऊर फराहम करती है। उन्होंने मज़ीद कहा था कि बगैर तरबियत हज में गलतियों और बदनज़मी का खतरा बढ़ जाता है। कैनेडियन कंपनी का पाकिस्तानी मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी का ऐलान। मुल्क में मिनरल्स के शोबे की तरक्की के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। कैनेडियन कंपनी ने पाकिस्तान में मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। माड़ी मिनरल्स और कैनेडियन कंपनी के दरमियान लेबॉर्ट्री के क़याम के लिए मुआहिदा तय पा गया। कैनेडियन कंपनी मिनरल्स की जांच परख के शोबे में सर्विस फराहम करेगी। लेबॉर्ट्री के क़याम के हवाले से हुकूमती और रेगुलेटरी मंजूरियों का अमल भी अभी बाकी है। दोनों कंपनियां बराबर शेयर होल्डिंग की बुनियाद पर एक प्रोजेक्ट कंपनी भी कायम करेंगी। एमएसए लेबॉर्ट्री लिमिटेड मिनरल्स की जांच के लिए आईएसओ सर्टिफाइड मिनरल टेस्टिंग सर्विसेज फराहम करेगी। कैनेडियन कंपनी सैंपल से तैयारी तक तमाम पहलुओं से मुतालिक टेस्टिंग सर्विसेज देगी।
शब बारात पर छुट्टी का ऐलान। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने शब बारात की मुनासबत से तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया। जारी करदा एलामिये के मुताबिक 15 शाबान 1447 हिजरी बमुताबिक 4 फरवरी 2026 को सिंध भर के तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ये तातील सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होगी। महकमा तालीम का कहना है कि ये फैसला मजहबी अहमियत के पेश नज़र किया गया है। शब बारात के मौके पर शहरी बड़ी तादाद में इबादत में मसरूफ़ होते हैं। वाज़ेह है कि 14 शाबान को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमान शब बेदारी करेंगे। इस रात मसाजिद में नवाफिल और सलातुल तस्बीह अदा की जाएगी। उलमा के मुताबिक शब बारात मग़फ़िरत और इबादत की एक अहम रात है। तातील के ऐलान से तलबा और असातिज़ा को मजहबी फ़राइज़ की अदायगी में सहूलत मिलेगी। महकमा तालीम ने स्कूल इंतज़ामिया को नोटिफिकेशन पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत भी जारी कर दी है। जून 2026 तक सोने की कीमत कहां तक जा सकती है? नई पेशगोई सामने आ गई। आलमी सतह पर सोने की कीमतों के हवाले से नई पेशगोइयां सामने आ गई हैं, जिनके मुताबिक आइंदा बरसों में सोना नई बुलंद तरीन सतह पर जा सकता है। यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड (UBS) ने अपनी ताज़ा पेशगोई में कहा कि 2026 के वस्त तक आलमी मार्केट में फ़ी आउंस सोने की कीमत $6,200 तक पहुंच सकती है, जब तक कि बुलंद तरीन सतहों में शामिल होगी। इससे कबल आलमी मालियाती इदारे ने भी सोने की कीमतों के हवाले से अंदाजा लगाया, जिसके मुताबिक 2026 के इख्तिताम तक फ़ी आउंस सोना $5,400 तक जा सकता है। याद रहे कि गुज़िश्ता शब आलमी मंडी में सोने की कीमत $5,594 की रिकॉर्ड सतह तक पहुंचने के बाद अचानक 5% कमी का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में कीमत कम होकर $5,109 फ़ी आउंस तक आ गई। इक़्तिसादी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगरचे कलील मुद्दत में सोने की कीमतों में कमी देखने में आई है, तहाँ मजमूई तौर पर सोने की कारकर्दगी अब भी गैर मामूली करार दी जा रही है। माहिरीन का कहना है कि माहाना बुनियादों पर सोने की कीमत में 24% इजाफा हुआ है, जो साल 1980 के बाद सोने की बेहतरीन कारकर्दगी समझी जा रही है। माहिरीन के मुताबिक सोने की कीमतों में इजाफा आलमी मौशी गैर यकीनी सूरत हाल, महंगाई के खदशात और सरमायाकारों के महफूज सरमायाकारी के बढ़ते हुए रुझान की अक्कासी करता है। उनका मजीद कहना था कि आइंदा दिनों में सोने की कीमतों का इन्हिसार आलमी मौशी अशारियों, अमरीकी डॉलर की कदर, शरह सूद और जुग्राफियाई सियासी सूरत हाल पर भी होगा।
پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، تاریخ کا سب سے بڑا رمضان ریلیف پیکج متوقع۔ پاکستانیوں کے لیے رمضان المبارک سے قبل ایک بڑی خوشخبری سامنے آ گئی ہے، جہاں وفاقی حکومت تاریخ کا سب سے بڑا رمضان ریلیف پیکج متعارف کروانے کی تیاری کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ذرائع کا بتانا ہے کہ حکومت کی جانب سے اس بار رمضان کے دوران 110 ارب روپے سے زائد کا ریلیف پیکج دینے پر غور کیا جا رہا ہے، جس سے 1 کروڑ شہریوں کو سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے رمضان المبارک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی واضح ہدایت جاری کر دی ہے۔ اس ریلیف پیکج میں ماہانہ 50,000 روپے سے کم آمدن رکھنے والے افراد کو شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، تاکہ کم آمدن طبقے کو براہ راست فائدہ پہنچایا جا سکے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے رمضان ریلیف پیکج کے لیے 30 ارب روپے سے زائد مختص کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ حکام کے مطابق پنجاب حکومت نے رمضان ریلیف پیکج کے لیے 45 ارب روپے مختص کر دیے، جبکہ سندھ حکومت بھی 25 ارب روپے کی ریلیف پیکج پر غور کر رہی ہے۔ اسی طرح ذرائع نے بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت بھی 10 سے 13 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج پر کام جاری کر رہی ہے۔ اسی طرح ذرائع نے بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت بھی 10 سے 13 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج پر کام کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ برس وفاقی حکومت نے رمضان ریلیف پیکج کے لیے 20 ارب روپے جاری کیے تھے۔ وزارت خزانہ، وزارت صنعت اور وزارت تخفیف غربت کی جانب سے رمضان ریلیف پیکج پر ہنگامی بنیادوں پر ورکنگ جاری ہے۔ ریلیف پیکج کے تحت درآمد شدہ چینی بھی رمضان بازاروں میں رعایتی نرخوں پر دستیاب ہوگی۔ ذرائع کے مطابق رمضان ریلیف پیکج کے لیے SMS سروس 8070 پر رجسٹریشن کی جائے گی، جبکہ مستحقین کی نشاندہی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا سے بھی مدد لی جائے گی۔ وزیر اعظم نے BISP سے ہٹ کر بھی مستحق افراد کو ریلیف پیکج میں شامل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ طلباء و طالبات کے لیے خوشخبری، لیپ ٹاپ اسکیم کے نئے مرحلے کا آغاز۔ پنجاب حکومت نے طلباء و طالبات کو تعلیم اور جدید ٹیکنالوجی تک آسان رسائی فراہم کرنے کے لیے ایک نئے لیپ ٹاپ پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت میرٹ کی بنیاد پر جدید لیپ ٹاپ فراہم کیے جائیں گے۔ اس پروگرام میں درخواست دینے کے لیے طلباء کو آن لائن پورٹل کے ذریعے اپلائی کرنا ہوگا۔ اہلیت کے مطابق درخواست گزار کا پنجاب کے کسی بھی ضلع کا رہائشی ہونا ضروری ہے۔ BS کے پہلے یا دوسرے سیمسٹر کے طلباء پبلک یونیورسٹی یا کالج، منتخب پرائیویٹ یونیورسٹی، پبلک میڈیکل، ڈینٹل اور نرسنگ کالجز سے تعلق رکھنے والے طلباء درخواست دے سکتے ہیں۔ تعلیمی معیار کے تحت پبلک یونیورسٹی یا کالج کے طلباء کے لیے کم از کم 65% انٹرمیڈیٹ نمبر ہونا لازم ہے۔ پبلک میڈیکل اور ڈینٹل یونیورسٹی کے طلباء کے لیے کم از کم 80% نمبر مقرر کیے گئے ہیں۔ DVM کے طلباء کے لیے کم از کم 75%، جبکہ نرسنگ کے طلباء کے لیے کم از کم 65% انٹرمیڈیٹ مارکس شرط ہیں۔ درخواست دینے کی خواہش مند طلباء کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آفیشیل پورٹل پر جا کر اپنی درخواست جمع کروائیں۔ حکومت کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کا مقصد طلباء کو ڈیجیٹل تعلیم کے مواقع فراہم کرنا اور تعلیمی معیار کو مزید بہتر بھی بنانا ہے۔
خبردار، موبائل فون صارفین کے لیے اہم خبر آ گئی۔ نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم سرٹ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں اینڈرائیڈ اسمارٹ فونز سنگین سیکیورٹی خدشات کا شکار ہیں۔ سرٹ کے مطابق ان فونز میں ایسی خطرناک خامیاں موجود ہیں جو ہیکرز کے لیے آسان ہدف بن سکتی ہیں اور صارفین کو جدید نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ سرٹ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ان میں کافی خامیاں ہوتی ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ ان کا علم سافٹ ویئر بنانے والوں کو بروقت نہیں ہو پاتا، بلکہ ہیکرز پہلے ہی ان کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خامیاں حقیقی سائبر حملوں میں استعمال ہو رہی ہیں، جس سے خطرے کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان سیکیورٹی خامیوں کے ذریعے ہیکر صارفین کے ذاتی اور حساس ڈیٹا تک غیر مجاز رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فون ہائی جیک ہونے، سسٹم کریش ہونے اور مختلف ڈیجیٹل خدمت میں خلل جیسے سنگین مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں صارف کو یہ علم بھی نہیں ہو پاتا کہ اس کا موبائل فون سائبر حملے کا شکار ہو چکا ہے۔ سرٹ نے صورتحال کو صارفین کے لیے نہایت تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اینڈرائیڈ فونز میں موجود یہ خامیاں نہ صرف انفرادی صارفین بلکہ اداروں کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہیں، کیونکہ حساس معلومات کے افشا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم کا کہنا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر صارفین کو حفاظتی اقدامات پر سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کاروباری برادری کے لیے خوشخبری، وزیراعظم کا صنعتوں کے لیے بجلی سستی کرنے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں معروف ایکسپورٹرز اور کاروباری شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بجلی 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا اعلان کیا۔ وزیراعظم کے مطابق اس فیصلے کا مقصد صنعتی شعبے کو ریلیف فراہم کرنا اور پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا کردار کاروبار کرنا نہیں بلکہ کاروباری سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ صنعتی ترقی کے بغیر معیشت کا استحکام ممکن نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کو اب ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ وزیراعظم نے تاجر برادری کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری افراد کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر بہتر پالیسیاں ترتیب دی جائیں گی۔ وزیراعظم نے یقین دہانی کرائی کہ معاشی فیصلوں میں تاجر برادری سے مشاورت کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے باہمی اعتماد اور مسلسل رابطے پر زور دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ سیاسی اور عسکری قیادت کے تعاون سے ترقی کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ صنعتوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے جائیں، جبکہ بجلی کی قیمت میں کمی کا فیصلہ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ موہنجو داڑو میں کھدائی کے دوران اہم ترین دریافت۔ سندھ کے قدیم مقام موہنجو داڑو پر کھدائی کے دوران اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ محکمہ نوادرات اور آرکیولوجی سندھ کے مطابق ماہرین نے موہنجو داڑو میں کھدائی کے دوران شہر کی حفاظت کے لیے بنائی گئی دیوار یعنی فصیل دریافت کر لی ہے۔ مرکزی شہر کے گرد کچی اینٹوں سے بنی فصیل دریافت کی گئی ہے۔ موہنجو داڑو پر پاک امریکہ مشترکہ آثار قدیمہ مشن کے تحت کھدائی کا کام جاری ہے۔ امریکی پروفیسر اور علی لاشاری کی نگرانی میں ٹیم کھدائی کا کام کر رہی ہے۔ 1950 اور 51 میں برطانوی ماہر آثار نے اپنی تحقیق میں اسے کچی اینٹوں کی بنیاد قرار دیا تھا۔ نئی کھدائی اور زمینی تہوں کے شواہد سے ماہرین نے اسے شہر کی فصیل قرار دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ فصیل غالباً تجارت کو منظم کرنے، آمد و رفت کو کنٹرول کرنے اور شہر کے انتظامی اور منصوبہ بندی کے نظام کے لیے بنائی گئی تھی۔ صوبائی وزیر ثقافت، سیاحت و نوادرات سید ذوالفقار علی شاہ کی جانب سے ماہرین آثار قدیمہ کو اس اہم دریافت پر مبارکباد دی گئی۔ یہ دریافت سندھ کے تاریخی ورثے
کی عالمی اہمیت کو مزید اجاگر کرتی ہے۔ سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ اس دریافت سے تحقیقی اور سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ پاک امریکہ مشترکہ آثار قدیمہ مشن کی یہ کامیابی بین الاقوامی تعاون کی بہترین مثال ہے۔ اب کھلونے صرف کھیلیں گے نہیں، آپ کا غم بھی بانٹیں گے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں مشینیں صرف کام انجام دینے کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کی تنہائی بانٹنے کے لیے بھی تیار کی جا رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں جذباتی مصنوعی ذہانت ایک نئی حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہے۔ CES 2026 میں جذباتی AI سے لیس کھلونے خاص طور پر توجہ کا مرکز بنے جو تنہائی کے شکار افراد کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اس شعبے میں چینی کمپنی ٹیک وے AI کا تیار کردہ سویکر نمایاں رہا جو وقت کے ساتھ ایک جاندار کی طرح بڑھتا ہے۔ یہ کھلونا سانس لینے کی نقل کرتا ہے اور جسمانی حرارت بھی محسوس ہوتی ہے۔ انڈے سے بالغ ہونے تک کے مراحل طے کرنے والا یہ پاکٹ پیٹ $150 سے $200 میں دستیاب ہے۔ ای کامرس رپورٹس کے مطابق 2025 میں AI کھلونوں کی فروخت میں 1600% اضافہ ہوا۔ صرف چین میں 70 لاکھ کھلونے فروخت ہوئے جن سے 700 ملین یوان کا ریونیو حاصل ہوا۔ ماہرین کے مطابق جین زی کے لیے یہ کھلونے نان ججمنٹل ساتھی بن چکے ہیں۔ فزوزو جیسے نرم کھلونے سکون فراہم کرنے کے لیے مقبول ہیں۔ بزرگوں کے لیے چیٹی پیرٹ جیسے روبوٹس تنہائی کم کرنے اور صحت کے الرٹس دینے میں مدد دے رہے ہیں۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ شعبہ مستقبل میں اسمارٹ ہوم ڈیوائسز سے بھی بڑی صنعت بن سکتا ہے اور تعلیم، تفریح اور نفسیاتی سہارے میں اہم کردار بھی ادا کرے گا۔ علی ترین ایک بار پھر ملتان سلطانز خریدنے کے خواہش مند۔ پاکستان سپر لیگ کی ٹیم ملتان سلطان کے سابق مالک علی ترین ایک بار پھر PSL فرنچائز ملتان سلطان خریدنے کے خواہاں ہیں۔ رپورٹس کے مطابق علی ترین نے ملتان سلطانز کے مالکانہ حقوق کے لیے بولی میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا، ساتھ ہی دستاویزات بھی جمع کرا دی۔ انہوں نے اس سے قبل ملتان سلطان ٹیم کی ملکیت برقرار رکھنے سے انکار کر دیا تھا جبکہ وہ 2 نئی ٹیموں کی بیڈنگ میں شامل تھے مگر آخری لمحات میں دستبردار ہو گئے تھے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وہ 2 بار PSL کا حصہ بنیں گے تو جنوبی پنجاب کے لیے آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز ملتان سلطان کی نیلامی 8 یا 9 فروری کو کیے جانے کا امکان ہے۔
बसंत के मौके पर मौसम कैसा रहेगा, महकमे मौसमियात ने बता दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बसंत के मौके पर लाहौर में मौसम खुशगवार रहने की पेशगोई की है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बसंत के तीनों दिन अच्छा मौसम रहेगा और बसंत के लिए मौसम भी आइडियल होगा। इस दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। उन्होंने बताया कि बादलों के साथ साथ अच्छी हवा भी चलेगी, रात को खुनकी होगी और दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना था कि शहरी मौसम में बाहर के त्यौहार को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। याद रहे कि 6 फरवरी से 8 फरवरी तक पंजाब में बसंत फेस्टिवल मनाया जाएगा। दूसरी जानिब नेशनल ग्रिड कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर में बसंत के त्यौहार के दौरान 6 से 8 फरवरी 2026 तक बिजली की बिला तातुल तरसील को यकीन बनाने के लिए हिदायत भी जारी की हैं। तर्जुमान NGC के मुताबिक डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर रशीद ए भुट्टो की जानिब से जारी हिदायत की रोशनी में NGC की इमरजेंसी रिस्पांस टीमें हमा वक्त दस्तयाब और मुकम्मल तौर पर तैयार रहेंगी। तकनीकी अमले, गाड़ियों और हिफाजती आलात की हमा वक्त दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी, जबकि लाहौर में वाक़ ट्रांसमिशन लाइन्स और ग्रिड स्टेशंस की कड़ी निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी तकनीकी मसले का बरवक्त अजाला किया जा सके। मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर अल्ताफ हुसैन मलिक ने आवाम से अपील की है कि वो बसंत के दौरान अपनी जान और माल और कौमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करें और ऐसे किसी भी अमल से गुरेज करें जो बिजली के तरसीली निज़ाम या ग्रिड स्टेशन को नुकसान पहुँचा सकता है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि नेशनल ग्रिड कंपनी बसंत के दौरान लाहौर और गिरदोनवाह में बिजली की बिला तातुल तरसील को यकीनी बनाएगा। बादलों और बर्फबारी के मुतालिक आज की अहम तफसीलात महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 31 जनवरी से 3 फरवरी तक बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई करते हुए खबरदार कर दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 30 जनवरी की रात मगरबी हवाओं का एक कमज़ोर सिलसिला मुल्क में दाखिल हुआ जो वक्फे से 3 फरवरी तक असरअंदाज रहेगा। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और मतला जस्वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि मरी और गिलियात में बारिश और हल्की सी दरमियानी बर्फबारी मुतवक्के है। पोटोहा रीजन और शुमाली पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी 1 से 3 फरवरी के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इस्लाम में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में मतला अबर आलूद रहने के साथ साथ बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। शुमाली बलोचिस्तान में भी 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों में सड़कों पर फिसलन, लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा मौजूद है। सयाहों को हिदायत की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अक़वाम मुत्तहिदा एहलकार ने इमरान खान को लंदन सोसाइटी का शेर कहा। एप्स्टेन फाइल्स में इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार ने इमरान खान को लंदन सोसाइटी का शेर कहा है। डी क्लासिफाइड ईमेल्स में बानी PTI के असर रसूख को सिफारती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश सामने आई। एप्स्टेन फाइल्स की ताज़ा रिलीज़ में शामिल खुफिया दस्तावेज़ात से सन 2013 में की जाने वाली एक सिफारती कोशिश पर रोशनी पड़ती है, जिसका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के असर रसूख को इस्तेमाल करना था। ये सब इससे कई साल पहले हुआ जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने। ये वजाहत जून 2013 की ईमेल में सामने आई जो अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक़ एहलकार नुसरा हसन ने अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ एहलकार ने नॉर्वे के सिफारतकार और उस वक्त इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के सदर को भेजी थी। नुसरा हसन ने इमरान खान को लंदन सोसाइटी का शेर करार दिया। वो इस बात पर गुफ्तगू कर रही थी कि मगरिब की हिमायत याफ्ता सेहत से मुतल्लिक इक़दामात किस तरह पाकिस्तान पर असर व रसूख हासिल कर सकते हैं। ये ख़त तो किताबत उन दस्तावेज़ात में शामिल है जो जुमे के रोज़ अमरीकी महकमा इंसाफ ने जेफरी एप्स्टेन के माली और पेशावराना नेटवर्क की तहकीकात के तहत जारी की। इस वक्त इमरान खान एक अपोजिशन सियासतदान और साबिक़ आलमी शहरियत याफ्ता क्रिकेटर उस वक्त इमरान खान एक अपोजिशन सियासतदान और साबिक़ आलमी शहरत
خوف، شہریت، شہرت۔ اس وقت عمران خان ایک اپوزیشن سیاستدان اور سابق عالمی شہرت اس وقت عمران خان ایک اپوزیشن سیاستدان اور سابق عالمی شہرت یافتہ کرکٹر تھے جو مغربی دارالحکومتوں میں کسی سرکاری عہدے کے بجائے اپنی سماجی روابط کی وجہ سے زیادہ جانے جاتے تھے۔ پاکستان کا T20 ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ، بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا اعلان۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جہاں ورلڈ کپ کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے قومی کرکٹ ٹیم کو T20 ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دیتے ہوئے اعلان کیا کہ بھارت کے خلاف میچ میں شرکت نہیں کرے گی۔
समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में हुकूमत पाकिस्तान ने बताया कि हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत की इजाज़त दे दी है। बयान में कहा गया कि टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच नहीं खेलेगी। सराय के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हतमी फैसले के लिए मुशावरत हुई। ये मुशावरत चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ की। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में भारत, नीदरलैंड, अमरीका और नामीबिया के साथ शामिल किया गया है। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ कोलंबो में होगा। पाक भारत बड़ा मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में रखा गया है। कबल अज़ीज़ ज़राए ने बताया था कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्का है, जिसमें टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से अहम ऐलान किया जाएगा। मजीद बताया गया था कि अगर पाकिस्तान की शिरकत का फैसला हो जाता है तो टीम किट की रुनुमाई भी जल्द की जाएगी। ताहम वर्ल्ड कप में शिरकत न करने की सूरत में PCB ने प्लान B भी तैयार कर रखा है। ज़राए ने बताया था कि प्लान B के तहत पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 18 टीमों का मुतबादिल टूर्नामेंट लाहौर में मुनक्किद किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप मैच के बाइकआउट पर ICC का कानून क्या कहता है? समझा जाएगा कि पाकिस्तान ने पूरे 20 ओवर्स बैटिंग की और कोई रन नहीं बनाया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम के भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट करने का फैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी टीम को मैच का बाइकआउट करने पर ना सिर्फ 2 कीमती पॉइंट से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि नेट रन रेट भी मुतासर होगा। पाकिस्तान के मैच ना खेलने की सूरत में भारत को बैठे बिठाए 2 पॉइंट्स भी हासिल हो जाएंगे और नेट रन रेट भी बरकरार रहेगा। ICC के कानून की शिक 16.10.7 के तहत अगर कोई टीम मैच खेलने से इनकार करे तो इस टीम के नेट रन रेट का हिसाब फिर भी ऐसे किया जाएगा कि गोया उस टीम ने इस मैच में पूरे 20 ओवर्स खेले हों। यानी यूँ समझा जाएगा कि पाकिस्तान ने पूरे 20 ओवर्स बैटिंग की और कोई रन नहीं बनाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के नेट रन रेट पर काफ़ी मनफी असर पड़ेगा। वाज़ेह है कि T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ 7 फरवरी से होगा। पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड और अमेरिका के साथ मौजूद है। पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा, दूसरा मैच 10 फरवरी को अमेरिका और चौथा मैच 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ खेलेगा। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने 1800 गैर मुल्की ट्रैवल एजेंसीज को मुअत्तल कर दिया। ये एजेंसियां उम्रा शोबे में काम करने वाली तकरीबन 5800 एजेंसियों का नुमाया हिस्सा हैं। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा ने नाकिस कारकर्दगी और खिदमात के मयार पर पूरा ना उतरने पर 1800 गैर मुल्की उम्रा ट्रैवल एजेंसियों के मुआहदे मुअत्तल कर दिए हैं। खलीज मीडिया के मुताबिक ये एजेंसियां उम्रा शोबे में काम करने वाली तकरीबन 5800 एजेंसियों का नुमाया हिस्सा हैं। वजारत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यह फैसला बाकायदा जायज़ा पीरियोडिक ये फैसला बाकायदा जायज़ा के तौर पर किया गया है, जिसमें मुतादिद एजेंसियों की कारकर्दगी में संगीन खामियां सामने आईं। वजारत हज उम्रा के तर्जुमान के मुताबिक मुतासर एजेंसियों को 10 दिन की मोहलत दी गई है ताकि वो निशानदेही की गई खामियों को दूर कर सकें। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुअत्तली का इतलाक फ़िलहाल सिर्फ नए उम्रा वीज़ों के इजरा पर ही होगा। तर्जुमान का कहना था कि जो एजेंसियां मुकर्ररा मुद्दत में वजारत के तयशुदा मयार पर पूरा उतरेंगी, उनके मुआहदे दोबारा बहाल कर दिए जाएंगे। वजारत ने अवाम को यकीन दहानी कराई है कि जिन ज़ायरीन के वीज़े जारी हो चुके हैं या जिनकी बुकिंग पहले से मौजूद है, वो इस फैसले से मुतासिर नहीं होंगे और उनकी सहूलियात बिला तातुल जारी रहेंगी। उनके मुताबिक वजारत आइंदा भी निगरानी और जांच के निज़ाम को मौसर तरीके से इस्तेमाल करती रहेगी ताकि ज़ायरीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उम्रा शोबे की साख को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके।
انہوں نے خبردار کیا کہ مقررہ مہلت میں خامیاں دور نہ کرنے والی ایجنسیوں کے خلاف مزید سخت کارروائی کی جائے گی۔ یوٹیوب نے اہم مفت فیچر بند کر دیا۔ گوگل نے موبائل ویب براؤزرز کے ذریعے یوٹیوب استعمال کرنے والے نان پریمیم صارفین کے لیے گوگل نے موبائل ویب براؤزر کے ذریعے یوٹیوب استعمال کرنے والے نان پریمیم صارفین کے لیے بیک گراؤنڈ پلے بیک کی سہولت بند کر دی ہے، جس سے وہ پرانا طریقہ ختم ہو گیا ہے جس کے ذریعے مفت صارفین ایپ تبدیل کرنے یا اسکرین لاک کرنے کے باوجود ویڈیوز سن سکتے تھے۔ یہ تبدیلی متعدد موبائل براؤزرز پلیٹ فارمز کو متاثر کرتی ہے جہاں مخصوص حالات میں بیک گراؤنڈ پلے بیک دستیاب تھا۔ گوگل نے تصدیق کی ہے کہ حالیہ دنوں میں صارفین کی جانب سے بڑھتی ہوئی شکایات کے بعد یہ اپڈیٹ متعارف کرائی گئی تھی۔ گوگل کی پروڈکٹ مینیجر کے مطابق بیک گراؤنڈ پلے بیک صرف یوٹیوب پریمیم سبسکرائبرز کے لیے مخصوص فیچر ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگرچہ کچھ نان پریمیم صارفین موبائل براؤزرز کے ذریعے اس سہولت تک رسائی حاصل کر رہے تھے، لیکن اب کمپنی نے تمام پلیٹ فارمز پر ایک یکساں تجربہ نافذ کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، یوٹیوب پریمیم میں بیک گراؤنڈ پلے بیک ہمیشہ سے ایک بنیادی سہولت کے طور پر شامل رہا ہے، اور مزید بتایا کہ اقدام فیچرز کی یکسانیت اور پلیٹ فارم سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ یوٹیوب پریمیم جو اشتہارات کے بغیر ویڈیو دیکھنے اور آف لائن ڈاؤن لوڈز جیسی سہولیات بھی فراہم کرتا ہے، طویل عرصے سے بیک گراؤنڈ پلے بیک کو ایک نمایاں فائدے کے طور پر پیش کرتا آ رہا ہے۔ براؤزرز کے ذریعے ہونے والے راستوں کو بند کر کے گوگل اپنے پے وال کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ اگرچہ گوگل نے متاثرہ صارفین کی تعداد ظاہر نہیں کی، تاہم اس اپڈیٹ کے بعد تھرڈ پارٹی براؤزرز کے ذریعے آسان بائی پاس تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ کمپنی نے مزید جدید ڈیٹیکشن سسٹمز بھی متعارف کرائی ہیں جن کی تفصیلات عام صارفین کے لیے ظاہر نہیں کی گئیں۔ یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گوگل مزید صارفین کو یوٹیوب پریمیم سبسکرپشن کی جانب راغب کرنا چاہتا ہے، جبکہ تمام ڈیوائسز اور براؤزرز پر یکساں فعالیت اور بہتر سیکیورٹی کو یقینی بھی بنایا جا رہا ہے۔ کتنے ہوئے ہیں؟ سونے کے بعد تیل کی قیمتیں بھی گر گئیں۔ عالمی منڈی میں ہلچل سونے کے بعد تیل کی قیمتیں بھی گر گئیں۔ عالمی منڈی میں ہلچل سونے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی کم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے توانائی کی عالمی مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق خام تیل کی قیمتوں میں 4% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جو حالیہ دنوں میں ایک اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ اس کمی کے بعد عالمی توانائی منڈی دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے اور سرمایہ کار محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کاروباری ذرائع کا کہنا ہے کہ برینٹ خام تیل اس وقت کیا ہوتا ہے؟ 67 کیا ہوتا ہے؟ 67 ڈالر فی بیرل ہوتا ہے۔ اوہو 67 اردو میں کیا کہتے ہیں؟ 67 اور 63 63 ریپیٹ اوپر کریں۔ کاروباری ذرائع کا کہنا ہے کہ برینٹ خام تیل اس وقت $67 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت $63 فی بیرل ریکارڈ کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق تیل کی قیمتوں میں حالیہ کمی کی بنیادی وجوہات میں عالمی معاشی سست روی کے خدشات، تیل کی عالمی طلب میں کمی اور بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی پالیسیوں سے متعلق غیر یقینی صورتحال شامل ہے۔ اقتصادی تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ اور یورپ میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے سخت مالی پالیسیوں کے باعث صنعتی سرگرمیوں میں سست روی دیکھی جا رہی ہے، جس کا براہ راست اثر تیل کی طلب پر پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین میں معاشی بحالی کی رفتار توقعات سے کم رہنے کی وجہ سے بھی عالمی سطح پر تیل کی کھپت دباؤ کا
شکار ہے۔ دوسری جانب اوپیک پلس کی جانب سے مستقبل کی پیداوار کے حوالے سے کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہ آنے کے باعث مارکیٹ میں بے یقینی برقرار ہے۔ سرمایہ کاروں کو خدشہ ہے کہ اگر عالمی معیشت مزید دباؤ میں آئی تو تیل کی قیمتوں میں مزید کمی کا امکان موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کا اثر ترقی پذیر ممالک پر دوہرا ہو سکتا ہے۔ ایک طرف درآمدی بل میں کمی سے کچھ معاشی ریلیف مل سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری متاثر ہونے کا بھی خدشہ موجود ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی تھی، جس کے بعد عالمی اجناس کی مجموعی صورتحال سرمایہ کاروں کے لیے تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ چلیں سب ایک ہو جائیں، پوری قوم، پوری سیاسی قوتیں ایک ہو کے لڑیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈی ٹاک سے۔ ناظرین، وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی کی اہم ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے اندر کیا ہوا، کیا کہانی ہے، اندرونی معاملات کیا ہیں، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا معاملہ کیوں نہیں اٹھایا، صحت کا معاملہ کیوں نہیں اٹھایا سہیل آفریدی نے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر پہاڑوں سے کون اترا اور معذرت کس نے کی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ناظرین، معاملہ ہے بلوچستان کا، جہاں دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے۔ میں یہاں اپریشیٹ کروں گا وزیر داخلہ محسن نقوی کو اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو۔ انہوں نے جس طرح فرنٹ فوٹ پہ کھیل کر ملک دشمن قوتوں کو، بھارت کو اور دہشت گردوں کو پیغام دیا ہے، وہ بڑا حوصلہ افزا ہے۔ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، جب سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے، ان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی، پھر ایک مرتبہ کوئی سیکورٹی میٹنگ تھی، اس میں وہ شریک نہیں ہوئے۔ انہوں نے شرط رکھی کہ پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے۔ لیکن یہ اچانک ہوا کیا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی شرط سے پیچھے ہٹ کے وہ وزیر اعظم کے پاس چلے گئے، اور گئے بھی کس کے ذریعے؟ جناب مزمل اسلم، جو مشیر خزانہ ہیں اور ایک وفاقی وزیر ہیں، جنہوں نے یہ رابطہ کاری کی ہے۔ ان کا نام میں نہیں لوں گا، ذرائع نے ابھی اس میں کہا ہے کہ ان کا نام ابھی منظر عام پہ نہیں آنا چاہیے، اور اس میں پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما بھی شامل تھے۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، کوئی ایشو ہے؟ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور کوریج کے لیے میں بھی وزیر اعظم ہاؤس کے باہر موجود تھا۔ جب وہ واپس آئے تو ان سے سوالات ہوئے
میں نے ان سے سوال کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ کی کلیئرٹی پہلے نہیں آ رہی تھی، بیانات واضح نہیں تھے، لیکن جب سے بلوچستان کا واقعہ ہوا ہے وہاں بڑے سنگین صورتحال پیدا ہوئی اور اب آپ کے کلیئرٹی آ گئی ہے بیانات میں۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ کیوں نہیں یہ ہونا چاہیے کہ وزیراعظم اور چاروں وزرائے اعلیٰ وہاں اکٹھے ہوں کوئٹہ میں اور بلوچ عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں، دہشت گردوں کو پیغام دیں۔ اس پر وہ تھوڑے سے پہلے والے جملے سے ناراض ہوئے، ان کی مہربانی کہ جی شاید آپ پہاڑوں پہ تھے اور پہاڑوں پہ میرے بیانات آپ کو نہیں سنائی دیے، آج میں آپ سامنے کھڑے ہیں اور ہمارا ہمیشہ کلیئرٹی رہی ہے۔ پھر ایک اویس کیانی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کریں سی ایم صاحب، بڑے ہمارے سینئر ساتھی ہیں۔ پھر سی ایم صاحب نے معذرت کی، جفی بھی ڈالی میرے ساتھ بعد میں، میں تو سوال تو پھر صحافی کا رائٹ ہوتا ہے جو بھی کرے، اور میرا سوال کوئی ایسا وہ سوال نہیں تھے وہ جو کچھ اڈیالہ جیل کے باہر کچھ لوگ سوال کر، میرا پالیسی میٹر پہ سوال تھا اور ایک دہشت گردی جیسے ناسور کے متعلق سوال تھا۔ اور میں روزانہ یہ کہتا ہوں، ہر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب ایک ہو جائیں، پوری قوم، پوری سیاسی قوتیں ایک ہو کے لڑیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی، جتنی بھی جماعتیں ہیں سب، تب ہمیں کامیابی ملے گی۔ اے پی ایس کے بعد کیا ہوا تھا؟ تمام جماعتیں اکٹھی ہوئیں، نیشنل ایکشن پلان بنا، اس وقت بھی کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی نا، بانی پی ٹی آئی نے دھرنا ختم کیا تھا، گو کہ اب وہ جیل میں ہے، ڈیفرنٹ صورتحال ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس میں اکٹھا ہونا چاہیے، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بقایا جات کے حوالے سے بات کی ہے جو صوبے کو ادا ہونے ہیں، اور اس والے سے حسن اقبال کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، بڑی زبردست انہوں نے اور بھی باتیں کی، وہ تو ناظرین آپ سن چکے ہوں گے۔ جو وزیراعظم ہاؤس نے اعلامیہ جاری کیا، میں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ وزیراعظم ہاؤس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں وزیراعظم نے خیبر پختونخوا کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کے مابین تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے صوبے میں امن و امان کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کے تعاون کو ناگزیر قرار دیا۔ امن و امان کے قیام کے لیے صوبائی حکومت کی کوششیں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، یہ نشاندہی کی گئی ہے۔ صوبائی حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے۔ پھر آگے چل کے کہا گیا اعلامیے میں وفاقی اور صوبائی حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھیں گی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے صوبائی حکومت کو اپنی آئینی ذمہ داری نبھانی چاہیے، یہ بڑا اہم فقرہ ہے۔ پھر آگے چل کے مزید کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت با اختیار ہے، صحت اور تعلیم کے لیے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کی بہتری کے لیے ہمیشہ سے کوشاں ہے۔ خیبر پختونخوا وفاق کی ایک اہم اکائی ہے۔ صوبے کی عوام کی خوشحالی کے لیے وفاقی حکومت اپنے دائرۂ اختیار کے مطابق بھرپور کاوشیں جاری رکھے گی۔ پھر آگے ناظرین کہا گیا ہے کہ قومی ترقی اور باقی چیزیں، پھر وہ کہتے ہیں بنیادی ڈھانچے کی بہتری، تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع بنانے کے لیے وفاقی حکومت مکمل تعاون کرے گی۔ باہمی مشاورت اور اشتراک کے عمل کے ذریعے قومی یکجہتی، استحکام، خوشحالی کے اہداف کو مؤثر انداز میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے۔ پھر انجینئر امیر مقام صاحب آئے، انہوں نے بھی اسی طرح کے ملے جلے خیالات کا اظہار کیا کہ بڑی خوشائند بات ہے، تو اس کو ویلکم کرتے ہیں، ہم سب ویلکم کرتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی سی ایم نے بریفنگ دینی ہے، اور یہ ایک دروازہ کھلا ہے۔ بار بار ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست کی ہے وزیراعظم سے، تو انہوں نے کہا اس بارے میں کوئی بات نہیں، سیاسی معاملات پہ بات نہیں، یہ ان کا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کل منگل آپ جائیں گے یا کہ کل تو فیملی کا ڈے ہے اور وکیلوں کا ہے، تو جمعرات ہوگی تو میں جاؤں گا۔ تو ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ اب راستہ کھلا ہے اور یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اب سی ایم کی ایک ملاقات کسی بھی وقت جب ملاقات کرائی جائے تو ضروری نہیں ہوگی طے شدہ دنوں میں ہو، علیحدہ سے پھر خاموشی سے بعد میں پتہ چلے گا کہ ملاقات ہو گئی ہے، تو اس کے امکانات ہیں، دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، بلوچستان میں جو کچھ ہوا حالیہ دنوں میں، 12 مقامات پہ دہشت گردوں نے BLA نے حملہ کیا،
وہ فوٹیج بھی آئی ہوئی ہیں. BLA کے دہشت گرد کتنے 145 مارے گئے. CM بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا لاشیں موجود ہیں ہمارے پاس. 30-31 سیکورٹی فورسز اور سولین شہید ہوئے. تو یہ بڑے المناک واقعات تھے. انڈیا کی پوری پلاننگ تھی کہ ہلا کے رکھ دینا ہے صوبے کو، لیکن ہماری بہادر سیکورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کی، دہشت گردوں کو عبرت کے مقام تک پہنچایا. اب کئی دہشت گرد جو پکڑے گئے ہیں ان کی ویڈیوز بھی آئی ہیں، وہ بھی ناظرین آپ نے سنی ہوں گی کیا کہہ رہے ہیں اپنے سرپرستوں کے حوالے سے. تو یہ ایک صوبے کے خلاف، ملک کے خلاف، ملکی سالمیت کا بڑی گہری سازش تھی جسے ناکام بنایا. تو میں یہاں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، داد دیتا ہوں کہ محسن نقوی فوری طور پہ وہاں پہنچے. پھر سرفراز بگٹی کی وہ جذباتی ویڈیو میں نے مناظر دیکھے جو جنازے میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور بڑا جوان آدمی ہیں، بڑے پروڈکٹیو آدمی ہیں، بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. تو انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے بڑی زبردست بات ہے اور سب ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم کب بلوچستان جاتے ہیں. شیڈول یقیناً بن رہا ہوگا، تو میری نظر میں انہیں وہاں جا کے یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے بلوچ عوام کے ساتھ. محب وطن عوام ہیں، چند ایک ہیں جن کو پٹری سے ہٹے ہوئے ہیں، اس حوالے سے ہمارے جو بڑے ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نمٹنا ہے. تو ناظرین انشاءاللہ جلد مزید نئی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.